کر سمجھ کر ہم سب کو اعتقاد کامل رکھ کر یقین کامل رکھ کر ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چند معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاس سعادت، چونکہ یہ محفل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، تو پیارے آقا کی چند معجزات آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ سامنے ہو کر اپنی گفتگو کو طول دیے بغیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود تھی اور آقا کو جہاں کی آمد کا وقت قریب تھا، تو آپ بیان فرماتی کہ میں گھر میں اکیلی تھی، میں گھر میں تھی اور حضرت عبدالمطلب جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں وہ طواف کعبہ میں موجود ہے۔ آمینہ بیان کرتی ہیں عبدالمطلب طواف کعبہ کے لیے گئے ہوئے تھے اور میں گھر میں تھی، اتنے میں میری نظر چھت کی جانب آسمان کی جانب گئی، تو آپ بیان کرتی ہیں میں نے دیکھا کہ چھت کی جانب سے کوئی بڑی سی شے، کوئی بہت بڑی چیز میرے گھر کے اندر آ رہی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ بڑی سی چیز میرے گھر کے اندر آ رہی ہے تو میں ہیبت زدہ ہو گئی، میں گھبرا گئی، ہیبت کے عالم میں آ گئی۔ پھر دیکھا کہ ایک سفید پرندہ میرے گھر کے اندر آ گیا ہے اور اس نے میرے جسم پر اپنے پر ملے ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ وہ پرندے نے مجھ پر اپنے پر ملے، فرمایا کہ اس کا پر ملنا تھا تو وہ ہیبت اور خوف کی کیفیت مجھ سے دور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر فرماتی ہیں کہ اس پرندے نے مجھے دودھ جیسا سفید ایک مشروب دیا پینے کے لیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پیاسی تھی، فوراً پی گئی، پیاسی تھی فوراً پی گئی، تو وہ خوف اور ہیبت کی کیفیت ختم ہو گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چند خوبصورت اور قد آغا عورتیں میرے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں اور مجھ سے میرے حالات دریافت کرتی ہیں۔ بیان فرماتی ہیں کہ مجھ سے میرے حالات دریافت کرتی ہیں، پوچھتی ہیں اور میں ان سے محو گفتگو رہتی ہوں۔ آپ بیان فرماتی ہیں پھر ایک منادی ندا کرتا ہے، ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک ریشمی کپڑا لٹکا ہوا ہے اور ایک منادی ندا کر رہا ہے کہ اس کپڑے کو تھام لو، اس کپڑے کو تھام لو۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کپڑے کو تھاما تو میرے آنکھوں سے حجابات ہٹا دیے گئے، میرے آنکھوں سے تمام پردے ہٹا دیے گئے۔ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر مشرق اور مغرب کا نظارہ کیا، مشرق اور مغرب کو دیکھا۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جبریل آئے ہیں، آسمان سے تین جھنڈے لے کر آئے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک باب کعبہ میں نصب کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری مشاہدات کر رہی تھی، میری نظارہ کر رہی تھی، ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی، اسی عالم میں آقا کو جہاں تشریف فرما ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی سر و سجود ہو گئے، سجدے میں انہوں نے سر رکھ دیا۔ آپ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ انگلی سے آپ اشارہ فرماتے ہیں، انگلی مبارک سے اپنے ہاتھ کو انگلی مبارک سے اشارہ فرماتے ہیں تو آسمان پر ایک بادل نمودار ہو جاتا ہے، خوبصورت بادل نمودار ہوتا ہے اور پھر آپ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک منادی ندا کرتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھر کی سیر کرائی گئی ہے، جہانوں کی سیر کرائی گئی ہے تاکہ تمام مخلوق آپ کی صورت، آپ کی سیرت اور آپ کے نام سے واقف ہو جائے۔ پھر فرماتی ہیں منادی جب ندا کرتا ہے چند لمحے تک وہ روشن بادل منور رہتا ہے، وہ روشن بادل چھٹ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے لخت جگر پورے نظر کا نظارہ کرتی ہوں، آپ سب چادر میں ملبوس ہوتے ہیں اور خوبصورت کپڑا آپ نے اوڑا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں سامنے محترم پھر ایک اور بڑا سا بادل ٹکڑا نمودار ہوتا ہے
اور اس بادل کے ٹکڑے سے انسانوں جنوں کی آوازیں، چرندوں پرندوں کی آوازیں آتی ہیں۔ پھر ایک منادی ندا کرتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام جہانوں کی سیر کرائی گئی ہے، تاکہ جن انسان جرید پرند ہر کوئی آپ کے نام کو جان لے، ہر کوئی آپ کو دیدار کر لے، آپ کو دیدار کر لے، ہر کوئی آپ کو دیدار کر لے۔ پھر فرماتی منادی بتاتا ہے، ندا کرتا ہے، پھر آخر کو جہاں کے بارے میں بتاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی عظمت، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد و تقوی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سامنے محترم سخاوت عطا کر دی گئی، سخاوت عطا کر دی گئی۔ اس حدیث کو سن کر حضرت شاہ عبد المحدث صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں صاحب محترم، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، آنچ ہما دارن، آنچ خوبا ہما دارن تنہا داری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سب کو معجزات رب کائنات کی جانب سے ملے ہیں، سب کو کمالات ملے ہیں، لیکن تمام انبیاء نے مل کر جو کمالات حاصل کیے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا آنچیں خوبا ہما دارن، تنہا تمام خوبیاں حاصل کر لی ہیں، تمام خوبیاں جو تمام انبیاء کو ملی ہیں، پیارے آقا نے تمام خوبیاں تنہا حاصل فرمائی۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اسی طریقے سے سامنے محترم حضرت عبد المطلب بیان فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ میں مصروف تھا کہ میں نے دیکھا مقام ابراہیم کی جانب کعبہ جھکا ہوا ہے، مقام ابراہیم کی جانب کعبہ جھکا ہوا ہے، مقام ابراہیم کی جانب کعبہ جھکا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم کہاں ہے؟ وہ عبداللہ کے گھر کی طرف ہے، وہ گھر جہاں حضرت آمینہ ہے، وہ گھر جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہو رہی ہے۔ گویا کہ کعبہ اللہ عبداللہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں صاحب محترم کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جھکا ہوا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مقام ابراہیم کی طرف کعبہ جھکا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بت جو ہیں منہ کے بل گرے پڑے ہیں، اور ایک ابل بت جو تھا بڑا بت وہ منہ کے بل گر پڑا ہے، اور ایک آواز آتی ہے، منادی ندا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیت اللہ سے آواز آتی ہے، بیت اللہ سے آواز آتی ہے کہ مجھے مشرکوں کی نجاست سے، زمانہ جاہلیت کی ناپاکیوں سے پاک کرنے والا آ گیا، پاک کرنے والا ہے۔ آمینہ کے گھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہو گئی ہے، ولادت کا سعادت۔ اسی طریقے سے سارے محترم بیان کرتے ہیں کہ چند یہودی جو ہے اس وقت جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے، بیت اللہ کی طواف کے لیے آئے تھے، عبادت کے لیے آئے تھے، وہاں پر بتوں کی عبادت کے لیے آئے تھے، تو دیکھا کہ بت جو ہے منہ کے بل اوندے پڑے ہوئے ہیں، اوندے پڑے ہوئے، تو وہاں کے جو لوگ تھے اس بت کو انہوں نے کھڑا کیا، جو قریش یہودی تھے انہوں نے اس کو کھڑا کیا، وہ دوبارہ جو ہے ان کے بل گر جاتا ہے، پھر اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، اسی بات ان کے بل گر جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے شاید آج کوئی خطرناک بات ہو گئی ہے، کوئی عبر زدہ کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں جس سے اس بت پر بڑا اثر گزرا ہے، جس سے اس بت پر بڑا اثر گزرا ہے۔ ایک شاعر شعر وہی کرتا ہے بتوں کے لیے، تو بت کے اندر سے آواز آتی ہے ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، وہ بچہ جس کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام عالم کو نور کر دے گا، وہ پیدا ہو گیا، تشریف فرما ہو گیا ہے۔ عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ
سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات تشریف فرما ہوئے اس رات سے لے کر 3 دن تک مسلسل بیت اللہ وجد کرتا رہا، جھومتا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث خوشی، اور اندر سے آواز آتی تھی کہ وہ ذات آ گئی ہے جو مشرکوں کی اجازت سے مجھے پاک کر دے گی، مشرکوں کی اجازت سے بتوں سے پاک کرنے والی ذات تشریف فرما ہوئی۔ سامنے محترم، حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ وہ گھر میں موجود تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث کے وقت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابت معجزہ ہے، ان کی ولادت بھی معجزہ ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے آ کر سر بسجود ہو گئے اور ایک فصیح و بلیغ زبان میں آپ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ رسول اللہ، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ فرماتی ہیں گھر کے اندر چراغ جل رہا تھا، لیکن پیارے آقا روح انور سے ایسے نور نکل رہے تھے کہ چراغ کی روشنی کو وہ نور مات کر رہے، نور جو ہے چراغ کی روشنی کو مات کر رہے۔ آپ کے جسم مبارک سے پورا کمرہ منور ہو گیا تھا، پورا کمرہ منور ہو گیا۔ حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے بھتیجے کو گود میں لے لوں، نہلا دوں، دھلا دوں، کیونکہ عام طور بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کو دھلایا جاتا ہے، صاف ستھرا کیا جاتا ہے۔ تو حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس ارادے سے ابھی آگے بڑھنا چاہ رہی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لوں اور ان کو نہلا دوں کہ ہاتھی سے آواز آتی ہے کہ اے صفیہ تجھے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے اپنے حبیب کو ہر علائشوں سے پاک صاف شفاف بنا کر بھیجا ہے، پاک صاف شفاف بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے جسم مبارک سے مشک اور عنبر سے بہتر خوشبو آ رہی تھی جو پورے کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ آپ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے شانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا اور پشت پر مہر نبوت سخت کر دی گئی تھی۔ اسی طریقے سے سامنے محترم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ولادت باعث ہو گئی تو حلیمہ سعدیہ کو گھر میں لینے کے لیے آئی۔ حلیمہ سعدیہ کا کیا تاثر تھا، سماعت فرمائیے۔ بیان کرتی ہیں کہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں آقا کو جہاں کو لینے کے لیے، عبدالمطلب پیارے آقا کی دادا ہے، ان سے دریافت کرتے پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میرا نام حلیمہ ہے اور میرا تعلق بنی سعد قبیلے سے ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں بہترین بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہند بھی ایک بہتر خصلت ہے اور سعد بھی ایک بہتر خصلت ہے، دونوں لوگ کہتے ہیں اے حلیمہ تم میرے بچے کو لے جاؤ گی، رب کائنات تمہارے گھر میں برکتوں کو نزول کر دے گا۔ میرے بچے کی ولادت کے سبب اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں بھی برکتوں کو نزول فرمائے گا۔ سامنے محترم حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں میں اپنے شوہر سے پوچھ کر آتی ہوں، اپنی اجازت سے خوشی پر خوشی جھومتے ہوئے عبدالمطلب کے گھر آتی ہیں اور پیارے آقا ابو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جانے کے لیے اسے درخواست کرتی ہیں۔ وہ حلیمہ سعدیہ کو لے کر عبدالمطلب آمینہ کے پاس آ جاتے ہیں، آمینہ کو استقبال کرتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرتی ہیں اور ان کے ہاتھ کو تھام کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گہوارے کے پاس لے جاتے ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبز رنگ کے کپڑے میں ملبوس تھے اور دودھ کی طرح سفید چادر میں تھے، چادر آپ نے اپنے اوپر اوڑھا ہوا تھا اور آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کی جسم مبارک سے جو خوشبو نکل رہی تھی پورے گھر کو معطر کر رہی تھی جو کہ خشک و عنبر سے بہتر تھی۔ آپ بیان فرماتی ہیں آپ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل لگ رہے تھے، آپ جیسا حسن و جمال والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا خوب و کمال والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اتنے حسین اتنے جمیل تھے۔
حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آفتاب آپ کے رخ انور پر گردش کر رہا ہے اور آپ سے اپنے لیے حسن کی بھیک مانگ رہا ہے۔ آفتاب چاند جو ہے آپ کے رخ انور پر گردش کر رہا ہے اور اپنے لیے آپ سے حسن کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ فرد محبت میں یہ خوبصورتی کو دیکھ کر فرد محبت میں جھومتے ہوئے میں آگے بڑھی اور اپنا سیدھا ہاتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے سیدھا ہاتھ آقا کو جہاں کے سینے اقدس پر رکھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے چشمان مبارک کھول دیتے ہیں، اپنی آنکھیں کھولتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں پیارے آقا جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو آنکھوں سے ایک ایسا نور نکلتا ہے جو آسمان میں چلا جاتا ہے، آسمان کو منور کر دیتا ہے۔ جو کہتے ہیں محبت جھوم کرتے ہیں، انہیں اپنے گود اٹھا لیتے ہیں اور اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ سینے سے جو لگاتے ہیں اس وقت جو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، جو مسرت ملتی ہے، جو شادمانی ملتی ہے، جو دل کو سکون چین اور قرار ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، زبان حال سے اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے، اس سکون و قرار کو بیان نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ میں خوش ہو جاتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر پھر بیان فرماتی سامنے محترم میں خوش ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے لے آتی ہوں۔ بیان فرماتی جب میں اپنے قبیلے لے کر انہیں آتی ہوں تو ان کے جسم مبارک سے نکلنے والے خوشبو سے پورا قبیلہ منور ہو جاتا ہے، معطر ہو جاتا ہے، پورا قبیلہ جو ہے خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے، پوری گلیاں خوشبو سے مہک جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر بنی سعد کے جو افراد ہوتے ہیں ان کا ایک ہجوم لگ جاتا ہے، ایک بھیڑ کی کیفیت لگ جاتی ہے۔ لوگ پیارے آقا کی محبت میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آتے رہتے ہیں، پیارے آقا کو دیدار کرتے ہیں اور شرف دیدار کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں لوگ اس قدر آتے ہیں، پیارے آقا سے لوگوں کی محبت ہو جاتی ہے، لوگ محبت کرتے ہیں، الفت و محبت و پیار کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور عقیدت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگوں کی پیارے آقا سے عقیدت اس قدر بڑھ جاتی ہے، جب انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی درد ہوتا ہے، کوئی علام میں پہنچتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں حلیمہ کے گھر تشریف لے آتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ننھے سے ہیں، پیارے سے چھوٹے سے ہیں اور وہ پیارا پیارا سا ہاتھ ننھا سا ہاتھ اٹھا کر اپنے جسم پر لگاتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ اس مبارک جسم کے لگنے سے اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا۔ وہ لوگ حلیمہ سعدیہ کے گھر آ کر پیارے آقا کا ہاتھ مبارک دست مبارک اپنے جسم پر لگاتے ہیں تو پھر کائنات میں شفا عطا کر دیتا ہے۔ تکلیف میں ہوتے ہیں ان کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، درد میں ہوتے ہیں درد ختم ہو جاتا ہے، مصیبت میں ہوتے ہیں مصیبت مل جاتی ہے۔ فرماتی ہیں نہ صرف یہ کہ وہ اپنی تکلیفیں دور کرنے کے لیے پیارے آقا کے دربار میں آتے تھے، نہ صرف اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگوں کی عقیدت اتنی زیادہ پیارے آقا سے ہو گئی تھی کہ وہ اپنے جانوروں کو لے کر حاضر ہو جاتے، اگر ان کے جانور بیمار ہو جاتے وہ جانوروں کو لے کر پیارے آقا کی بارگاہ میں آ جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک جیسے ہی اس جانور کے اوپر لگتا، میرے آقا کے دست مبارک جیسے ہی لگتا وہ جانور شفا یاب ہو جاتا تھا، اس کی بیماری میں ختم ہو جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر سے پیارے آقا کی برکتیں لوٹنے کے لیے لوگ آتے تھے، جو آیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سامنے محترم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں پیارے آقا کا معجزہ یہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ کاٹ رہی تھی اور پیارے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھ کر اپنی جوتی مبارک سی رہے تھے، کمرے کے اندر جوتی مبارک سی رہے تھے۔
میں چرخہ کاٹ رہی تھی، میں نے دیکھا پیشانی مبارک میں پسینہ آیا اور یہ پسینہ ٹپکتا ہے کیونکہ وہ پسینہ پسینہ نہیں رہتا بلکہ منہ کا ایک قطرہ بن جاتا ہے، منہ کا ایک قطرہ بن جاتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب میں یہ منظر دیکھتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی کوئی ایسی چیز دیکھ لے جس سے اس کی عقل دنگ ہو جائے تو حیرانی کے عالم میں جو کام کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں اس حیرانی میں جب چرخہ کاٹنے شروع گئی، جب میں چرخہ کاٹنے شروع گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو میں عائشہ کیا کر رہی ہوں، کیا وجہ، کیا بات ہے؟ چرخہ کاٹنے شروع گئی، آپ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب منظر دیکھ رہی ہوں، آپ کی پیشانی عقدت سے جو پسینہ ٹپکتا ہے اس سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، وہ پسینہ نہیں بلکہ نور کا قطرہ بن جاتا ہے اور اس سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، نور کی اس سے شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اسی طریقے سے سامنے محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا جیسا ہم نے خوبصورت اور خوبصورت نہیں دیکھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت اور خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ بیان فرماتے ہیں سامنے محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تبسم فرماتے تھے، جب مسکراتے تھے تو نور کی شعاعیں نکلتی تھی، نور کی شعاعیں نکلتی تھی۔ پیارے آقا کے دہن مبارک سے نور نکلتا تھا جس کا عکس دیواروں پر پڑتا تھا اور دیوار بھی منور ہو جاتا تھا، دیوار بھی روشن ہو جاتا تھا۔ پیارے آقا اتنے زیادہ منور تھے کہ ان کے دل سے دیوار منور ہو جائے۔ اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے ارادہ کیا کہ چند معجزات آپ کے سامنے رکھوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ بھی ہے، حضرت عبادہ بن عبید الصمد، حضرت عبادہ بن عبد الصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چند افراد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے مہمان بن کر، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان نواز تھے، بغیر کھلائے بھیجتے تھے، بغیر مہمان نوازی کرے واپس نہیں کر سکتے۔ ہمارے چند افراد آ گئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو، دسترخوان لگاؤ اور کھانے کا انتظام کرو۔ وہ خادمہ آتی ہے اور دسترخوان بچھاتی ہے، دسترخوان جو ہے وہ تھوڑا سا میلا ہوتا ہے، تھوڑا سا میلا نظر آتا ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے فرماتے ہیں جاؤ اسے تندور میں ڈالو، جاؤ اس تندور میں ڈالو۔ پھر جو ہے وہ خاتمہ وہ دسترخوان کو لے کر تندور کے اندر ڈالنا دوبارہ لے کر آتی ہے۔ جب لے کر آتی ہے تو جو مہمان حضرات ہوتے ہیں اس دسترخوان کو دیکھ کر ترنت رہ جاتے ہیں، حیران ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ میلا تھا، وہ دسترخوان میلا تھا، ہم نہیں سوچا کہ شاید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ کر اپنی خادمہ سے کہہ رہے جاؤ تندور میں ڈال دو، لیکن خادمہ وہ دسترخوان لے کر تندور کے اندر ڈال دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد تندور سے وہ دسترخوان نکالتی ہے، وہ تندور جس کے اندر آگ جل رہی ہے اور آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کو کہ وہ دسترخوان تندور کے اندر گیا تو تندور کے اندر جانے کے بعد جلتا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو میل ہوتے ہیں وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور دسترخوان بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔
صاف و شفاف دسترخوان لا کر جب مہمانوں کے سامنے بچھائے جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ آج کا کام تو جلانا تھا، ہم نے دیکھا کہ تندور کے اندر دسترخوان گیا ضرور ہے لیکن حفاظت واپس آ گیا ہے، صحیح سالم واپس آ گیا ہے، گندا گیا تھا لیکن اجلا ہو کر آیا ہے، صاف ستھرا ہو کر آیا ہے، منظر کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اس کی حقیقت ہمیں واضح کرنے بیان کرنے بتلا دیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جس بات پر تمہیں حیرانی ہو رہی ہے، جس بات پر تم متعجب ہو رہے ہو، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دسترخوان ہے، میرے گھر حضور تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اس پر کھانا کھاتے تھے اور کھانا تناول فرمانے کے بعد ہاتھ پوچھ لیا کرتے تھے، منہ مبارک پوچھ لیا کرتے تھے، اور ہم بھی تبرکن کھانا کھانے کے بعد منہ مبارک سے پوچھ لیتے ہیں، اور جب بھی گندا ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر میل آ جاتا ہے ہم اسے تندور میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس عقیدے کے ساتھ ڈالتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو چیز مس ہو جائے اسے دنیا تو کیا کوئی بھی آگ اسے جلا کر راکھ نہیں کر سکتی، نہیں جلا سکتی، کوئی آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اپنے عقیدے کے مطابق ہم اسے آگ میں ڈالتے ہیں، وہ آگ اسے جلاتی نہیں بلکہ صاف و شفاف کر کے واپس کر دیتے، واپس کر دیتے۔ تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز مس ہو جائے اس کا یہ حالت، اس کا یہ حالت۔ اسی طریقے سے سامنے محترم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے، ہمارے یہاں اگر کسی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ فوراً ہاسپٹل جاتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ تھا سب سے بڑے ڈاکٹر حضور، سب سے بڑے طبیب حضور ہیں، سب سے بڑے حافظ ماہر جو ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محمد بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، بچپنا تھا، ایک ابلتی ہوئی آنٹی میرے اوپر گر گئی، ابلتی ہوئی آنٹی جو ہے وہ گر گئی اور جس سے میرا پورا جسم جلس گیا، پورا جسم جو ہے وہ جلس گیا۔ پھر والد محترم نے کیا کیا؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ والد محترم کسی طبیب ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، فرمایا کہ مجھے اٹھا کر فوراً باہر کا انسان کے لیے آیا، حضور کی دربار میں لے آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لٹا دیا، فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے اوپر اپنا دست رحمت پھیرا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست رحمت کا پھیرنا تھا۔ حضرت محمد بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ میرا پورا جلا ہوا جسم ٹھیک ہو گیا، تمام جلن ختم ہو گئی، تمام تکلیفیں دور ہو گئی، ہر قسم کی کراہتیں ختم ہو گئی، تکلیفیں ختم ہو گئی، مصیبت دور ہو گئی۔ فرمایا کہ جسم جلتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جلا ہوا نشان جو باقی رہتا ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے۔ فرمایا جب پیارے آقا نے دست رحمت پھیرا تو تکلیف بھی گئی اور جلنے کے نشانات بھی چلے گئے، جلنے کے نشانات بھی ختم ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے سامنے محترم حضرت حبیب بن فلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اور میری بینائی چلی گئی، میری بینائی چلی گئی۔ میرے والد محترم مجھے سہارا دے کر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں تو ان کی یہ حالت دیکھ کر پیارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ تمہاری حالت یہ کس نے کی، کیسے ہو رہی ہے؟ آپ یاد اور عرض کرتے ہیں پیارے آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے میں نہ چاہتے ہوئے میرا پاؤں جو ہے سانپ کے انڈے میں پڑ گیا، نہ چاہتے ہوئے میرا پاؤں سانپ کے انڈے میں پڑ گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرا پاؤں سانپ کے انڈے میں پڑا تو زہر کا اثر ہوا، اس کی وجہ سے میری بینائی ختم ہو گئی، میری بینائی چلی گئی، آنکھ کے اندر جو کالا پتلی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔
پوری آنکھ سے ہو رہی ہے، اس قدر ذہن کا اثر ہوا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب لایا، قریب لایا، اسی ترتیب بیان فرماتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب بلا کر اٹھا کر چشمان مبارک، چشم جو ان کی آنکھیں تھیں، اور میں اس پر درد کرتے ہیں۔ پیارے آقا کیوں مانتے ہیں؟ آپ بیان فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی میری آنکھ پر خون مارتے ہیں، اس خون کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں دہن کے ذرات میری آنکھوں میں آتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ دعا میں دہن کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا میں دہن کا کہ میری آنکھ میں پڑنا تھا کہ آنکھ میں فوراً بینائی لوٹ آتی ہے، فوراً لوٹ آتی ہے۔ فرمایا کہ آنکھ کے اندر سیاہ پتلی تو نہ تھی، لیکن آنکھ پیڑ سے زیادہ تیز کام کر رہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں پیارے آقا کی دعا میں دہن کا اتنا اثر تھا کہ میں ایسی سال میں بھی سوئی کے اندر دھاگا ڈال دیا کرتا تھا، سوئی کے اندر آسان کے ساتھ دھاگا ڈال دیا کرتا تھا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اسی طریقے سے سامنے محترم حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو رافع ایک یہودی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھیجا تھا کہ جاؤ اسے قتل کر کے آؤ، تو میں کون ہے کہ جائے گا؟ اس میں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، اور چند صحابہ کھڑے ہوئے، وہ گئے، وہ فوراً بھاگتے ہوئے گئے۔ ابو رافع یہودی جو تھا اس کو واصل جہنم انہوں نے کر دیا۔ پیارے آقا کے گستاخ کو واصل جہنم کیا، جھومتے ہوئے حضور کو خوشخبری سنانے کے لیے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، گڑے میں گر گئے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، گڑے میں گر گئے، ٹانگ ٹوٹ گئی، امامہ اتارا، ٹانگ دوبارہ صحابہ کرام کو سایہ کیا، حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کی بارگاہ میں آیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا گستاخ ابو رافع کو جو یہودی تھا اس کو واصل جہنم کر کے خوشی بخوشی جھومتے ہوئے دوڑے چلے آ رہے تھے کہ گڑے میں گر جاتے ہیں، ان کی پاؤں جو ٹوٹ جاتی ہے، امامہ اتار کر پاؤں کو باندھتے ہیں، صحابہ کرام کا سہارا لے کر اس کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ پیارے آقا کو سارا منظر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے گستاخ کو واصل جہنم کر دیا ہے، حضور کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ٹانگ سیدھا کرو، ٹانگ سیدھی کر لو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ٹانگ کو سیدھی کر دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق دعا میں دہن لگاتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پھیرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پھرنا تھا۔ عبداللہ بن عتیق بیان فرماتے ہیں کہ ٹانگ ایسے ہو گئی کہ کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی، ایسے ہو گئی، ایسی ٹھیک ہوئی کہ کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی، نہ کوئی درد تھا، نہ کوئی تکلیف تھی، نہ کوئی نشان باقی تھا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے سامنے محترم حضرت خبیب بن عبد الرحمن بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں تھے، ان کا بازو جو ہے وہ کٹ گیا۔ صحابہ حضور کی محبت میں جنگ کرتے تھے اور فدا ہو کر رہتے تھے حضور کے لیے، جنگ کر رہے ہیں اور بازو کٹ کے لٹک گیا، بازو کٹ کر لٹک گیا۔ کہتے ہیں کٹے ہوئے بازو پہ لے کر حضور کے بارگاہ میں آئے۔ صحابہ کا عقیدہ بھی دیکھیے، لے کر آج پتہ ہے کہ یہاں پہ گائیں گے ٹھیک ہو جائے گا، اور ہاتھ کٹ گیا کیسے صحیح ہوگا، لیکن صحابہ کو پتا کہ صحیح ہو جائے گا، ان کا عقیدہ ایسا تھا۔ کٹا ہوا بازو لٹکا ہوا لٹک گیا ہے، اس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن بن خبیب بیان فرماتے ہیں کہ دادا کٹا ہوا بازو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ روایت میں آتا ہے، اب بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پہ دہن
ہم خوب کہتے ہیں لعاب دہن مبارک نکال کر اس کٹے ہوئے بازو میں لگایا اور جوڑ دیا. تو حضرت خبیب بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا نے جوڑا تو ایسا لگا کہ کبھی بازو کٹا ہی نہیں تھا, ایسا جڑ گیا کہ کبھی کٹا ہی نہیں تھا. اور زور کام کر سے آپ اس کو حاصل کر جانا. یہ پیارے آقا کو معجزات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے سامنے محترم حضرت عبیدہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ایک تیر لگا. ظاہر سی بات ہے جنگ کا میدان کبھی نیزہ لگے گا, کبھی تیر لگے گا, کبھی تلوار لگے گی, تو ہوگا. اور حضور کے دیوانے حضور کے تحفظ میں دین کی خاطر فدا ہو کر جہاد کرتے تھے, پر مٹنے کے انتظار کرتے تھے. جنگ کا موقع میں نے جنگ بدر کا بتایا. حضرت خبیب کا وہاں مجھے کٹا ہوا بازو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اسی طریقے سے حضرت عبیدہ اپنی دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر کے آنکھ کے اندر تیر لگ گیا, اور جو تیر لگا ظاہر سی بات آپ کو پتہ کہ تیر کتنا بڑا ہوتا ہے, وہ لگا پیچھے سے وزن پڑا تو آنکھ کا پورا پوٹلا جو کہتے ہیں نا پورا ڈھیلا باہر آ گیا. آنکھ کا پورا ڈھیلا جو تھا وہ باہر آ گیا. ابو ذر اس آنکھ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں کہتے سبحان اللہ زور سے گئی. صحابہ کا عقیدہ تھا, اسی لیے جھومنے کا ذکر کرتا ہے صحابہ کا عقیدے کو. تو حضور کی بارگاہ میں ایسے آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کی قدرت حضور کی عطا کر دی ہے, جو چاہیں کریں, جو چاہیں کریں اور کر سکتے ہیں. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. اب ضرور ہو کہ آنکھ میں تیر لگا ہو اور پوری آنکھ کے ڈھیرا سے باہر آ جائے, ممکن نہیں وہ صحیح ہو سکے, ممکن ہی نہیں. لیکن صحابہ کو پتہ وہ صحیح ہو جائے گا, ابھی تو آئے حضور کی بارگاہ میں. ابو ذر اس آنکھ کو لے کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, اور تیر لگی آنکھ, اس آنکھ کا عالم کیا تھا. تیر نکالا, کیا جاتا ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا, اور چشم خانہ جو تھا, آنکھ کا جو خانہ تھا, جو حصہ تھا, اس کے اندر آنکھ کو رکھ دی. ابو ذر بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے لعاب دہن لگا کر آنکھ کو رکھا تو ایسا لگا کہ آنکھ کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا, ہوا ہی نہیں تھا. پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں وہ آنکھ جو ہے کام کرنا شروع ہو گئی. سامنے محترم یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. اسی لیے شاہ عبد الحق محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں, اس نے یوسف جو میرے آپ سامنے یہ شعر سنائے کچھ دن پہلے, اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیدا ڈالا. اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا تھا, اس نے یوسف دم عیسیٰ علیہ السلام کو دم دیا تھا. دم کرنے کی طاقت, آپ دم کرتے تھے تو مردہ زندہ ہوتا تھا, دم کرتے تھے تو جنابیہ کا صحیح ہو جاتا تھا, دم کرتے تھے تو برس والا صحیح ہو جاتا تھا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, مادر ذات بندہ ہوتا تھا تو اس کو صحیح کر دیتا تھا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَص, بس بیماری جو کوڑ کی بیماری ہو اس کو صحیح کر دیتا تھا. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ, مردے کو اللہ کے نام سے زندہ ہوتا تھا, اللہ کے نام سے زندہ کر دیتا تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کی آیت مقدس ہے جو میں نے آپ کو سامنے کیا. حضرت شاہ عبد الحق محمد سے دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا, اس نے یوسف دم عیسیٰ علیہ السلام کو دم کیا تھا, جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. مردہ جلا دیتے تھے, مادر ذات بندے کو ٹھیک کر دیتے تھے, کوڑ والے کو صحیح کر دیتے تھے. تو فرمایا صاحب محترم اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیدا ڈالی. حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پیارے آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے ایک معجزہ دیا تھا کہ آپ گربان کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو وہ ہاتھ نہیں لگتا بلکہ روشن چراغ کی طرح ہو جاتا تھا, روشنی نکلتی تھی, اس سے روشن ہاتھ ہو جاتا تھا. یہ معجزہ تھا. آپ بیان فرماتے ہیں اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیدا, یہ معجزات نبیوں کے کیے گئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیدا ڈالی. آج خوباں ہما دارا, تمام انبیاء نے مل کر تمام انبیاء نے مل کر جو خوبیاں حاصل کی ہیں, جو معجزات حاصل کیے ہیں, جو کمالات حاصل کیے ہیں, تو تنہا رہ یا رسول اللہ, تنہا تنہا سب کچھ حاصل کر دیا, دونوں تنہا سب کچھ آپ نے حاصل کر دیا ہے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب محترم رب کائنات کے سب پر معجزہ بنا کر بھیجا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قرآن مجید جو آیت مقدس میں تلاوت کی ترجمہ دوبارہ آپ کے سامنے. اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنے رسول کو بھیج دیا. مومنوں پر احسان کیا. رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ہمیں عطا کیا. رب کائنات کے بارگاہ میں ہوا ہے کہ جیسے ہم اس بابرکت محنت میں ہم نے شرکت کی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسے بابرکت محافلوں میں شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بابرکت لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بابرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے ہمیں بھی ان کا اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات اس محفل میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں اس شرکت کو قبول فرمائے. تمام کے حاجات کو منواؤں قبول فرمائے. واسطہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام کو ذکر کرو. تاجدار حرم شہنشاہ دی تم پہ علم کروڑوں درود و سلام. او نگراں کرم ہم پہ سلطان تم پہ ہے ہم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, بس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, بس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں ہے. شفیع امم لاج رکھنا تمہیں. تم پہ علم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم ہے شہنشاہ دی تم پہ علم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر دم ٹوٹ جائے کہیں, کاش خیمہ میں ہے میرے ماں ہوئی. دور رہ کر دم ٹوٹ جائے کہیں, کاش خیمہ میں ہے میرے ماں ہوئی. لبن ہونے کو مل جائے دو گز زمین, لبن ہونے کو مل جائے دو گز زمین. تم پہ علم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم ہے شہنشاہ دی تم پہ علم کروڑوں
غم کے مارے ہم آپ کے در کے فریاد لائے ہم وہ نگاہ کرم ہم پہ شائع ہو ہم وہ نگاہ کرم ہم پہ شائع ہو ہم تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام تاجدار حرم ہے شہنشاہی تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام جس سبحانی گھڑی جب کا تیبہ کا چاند اس دل فروز سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جب ذوق تینوں دنیا کا چار آیا خلوت میں جلوت میں اسرا کا چاند جب ہوا ذوقن تینوں دنیا کا چاند آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم. قریب قریب ہو جائے قوال حضرات سے گزارش ہے کہ وہ محفل میں اندر تشریف لے آئے ہیں. قوال حضرات محفل میں اندر آستانے میں تشریف لے آئے. جو بھائی باہر ادھر ادھر بیٹھ کر فضول ٹائم ضائع کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فاتحہ شروع ہونے والا ہے وہ آستانے میں تشریف لے آئے. اور اگر آستانے میں جگہ نہیں تو عدنان بھائی ادھر دکان میں جو ہے نا یہاں جگہ ہے یہاں پر بیٹھا ہے.
Thank you.